دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، اور جو شخص بھی یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے رب کے پیارے محبوب اور رب کا نام کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دوستوں اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے، اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اور جو بندہ بھی آج یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھر دیتے ہیں، اس کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے، اس کے رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ دوستوں یا اللہ یا محمد اور ساتھ میں آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور یہ سب سے طاقتور ترین بھی ہے، اور دوستوں جو بندہ سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ سورہ کوثر یہ ایسی خاص صورت ہے جو رزق کی بندشوں کو کاٹتی ہے، رشتوں کی بندشوں کو کاٹتی ہے، آپ کے اوپر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام تر معاملات کو زائل فرما دیتی ہے۔ تو آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ بدھ کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 17 تاریخ اتوار کے دن جو شخص بھی یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر وہ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگے گا تو میرا اللہ پاک دینے پر قادر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی کامیابی کے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ وہ جلد کروڑوں کا مالک ہو جائے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن جو بھی یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو آپ کو بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن
یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان المعظم کے 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں میں ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل، یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے، چاہتے ہو، مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ آپ قرض دار ہیں، مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، اپنی تنگ دستی کے خاتمے کے لیے، اپنے رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کرنے کے لیے، جو شخص بھی آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن
یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل، اس وظیفے کے ساتھ کچھ اور بھی اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہ چھوٹا سا عمل، یہ 2-3 منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 1-2 منٹ نکال کر اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ خود دیکھ کر اور جان کر حیران رہ جائیں گے۔ آنے والا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت نور والا مہینہ ہے، بہت بخشش والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تیاری فرشتے 11 مہینے کرتے ہیں۔ سوچیں، جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس دن سے لے کر ماہ شعبان کے آخری دن تک پورے کے پورے دنوں میں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے۔ دوستو، جو مہینہ اتنا فضیلت والا ہے، جو مہینہ اتنا افضلیت والا ہے، سوچیں اس مہینے کی شان کیا ہوگی۔ اور اگر آپ لوگ بھی اس مہینے کا استقبال ایک اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرانا ہے۔ دوستو، وظیفہ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کیا جائے، اور آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور جو بندہ بھی آج اللہ رب العالمین کو راضی کر لے گا، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرما دے گا، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ مہینہ بہت زیادہ برکت والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ ماہ ربیع الاول کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں ماہ شعبان المعظم کی بھی تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات خود ارشاد فرما دی کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو یہاں پر آگے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ والوں، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اپنے تمام کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا ہے۔ تو پہلے آئے آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اتوار کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس بابرکت دعا میں ضرور شرکت کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین، برما کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، ان کی مدد فرما۔ غیب سے ان کے لیے رزق کے بہترین اسباب پیدا فرما، ان کو جذبہ جہاد سے سرشار فرما دے، ان کو دین متین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم پر چلا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر کے عذاب سے بچا، روز حشر کے عذاب سے بچا۔ میرے مولا، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، آج تجھے تیرے نام یا رزاق کا واسطہ ہمیں روزی روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، رزق کریم عطا فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے یا رب العالمین۔ اے مالکوں کے مالک، اے رب ذوالجلال، اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک،
اے ان کے مالک، اے ان کے کرتا دھرتا، ہم سب کو پالنے والے میرے مولا، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں میرے مولا، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما، ہم سب کی حاجت روا فرما، ہمارے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے، ہم سب کو بھائی چارہ کے ساتھ، ہم سب کو محبت کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئے اب آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، ذرا عمل اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی عرضیاں لے کے گھوم رہا ہے، کوئی اپنی ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی، یعنی جو مسئلہ ہے، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج یہ نہ سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور یہ اتوار کا دن ہے، اور یہ اتوار کا دن بہت خاص دن ہے۔ دوستوں اتوار کے دن کو یعنی کہ 1400 سال پہلے فضیلت حاصل تھی، اس دن کی چھٹی بھی ہوا کرتی تھی، اور اس دن کو جس طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن کو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ برکت والا دن کہا گیا ہے، اسی طریقے سے اتوار کا دن یہودیوں کے نزدیک معتبر دن ہے۔ اور جیسے کہ اگر آج کل آپ لوگ دیکھ لیں، کیونکہ برٹش گورنمنٹ کا ہی نظام جاری و ساری ہے، تو اتوار کی چھٹی پوری دنیا میں ہوتی ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اگر 100 سال پہلے آپ جائیں تو پھر جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم لوگ جمعے کو نماز کا اہتمام بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور عبادت بھی غیر معمولی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے، اور یہ 17 تاریخ آئی ہے اتوار کے دن۔ اتوار بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ ماہ شعبان کی 17 تاریخ یہ ایک سال بعد ہی آئے گی، تو لہٰذا آج کے دن کی قدر کیجئے گا۔ آج غفلت میں، تنہائی میں، یا پھر رشتہ داروں میں یا دوستوں کی محفلوں میں رہ کر وقت نہیں گزاریے گا، صرف 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ کے اندر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں گے، اور آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء، اگر 5 نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یہ بہترین ہو جائے گا، آپ کی انشاءاللہ پھر ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر اول آخر آپ کو ایک بار ہی درود پاک پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف ایک بار پڑھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم 3 بار، 5 بار یا 11 بار درود پاک آپ نے اول آخر لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب فوری طور پر سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب کریم کو اپنی عظمت اتنی پسند ہے کہ دن میں 5 بار اذان بلند کی جاتی ہے، اور ہر اذان میں 6 بار اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر رب کریم کو یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو آج اذان میں 6 بار آواز نہیں آتی، 6 بار اللہ اکبر ایک اذان میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہر نماز کی جب بھی پوزیشن چینج کی جاتی ہے اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ رب کی عظمت ہے، یہ رب کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو اور اس کا کوئی دوست ہو جو کہ کسی اونچی پوسٹ پر ہو، آپ اس کی تھوڑی سی تعریف کریں،
جو اس کے اندر چیز موجود بھی نہ ہو آپ اس کو کہیں وہ آپ کے ہی گن گانے لگ جائے گا، آپ کا ہر کام کر کے دے گا۔ یہ تو رب ہے جس کی صفت ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا، وہ آپ کو عطا کیوں نہیں کرے گا؟ سوچیں، بات صرف ہماری ہے، ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے اور ہم دوسروں کے اندر کوتاہی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وظیفہ بہترین انداز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات بتاؤ، قرآن فائدہ نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر آپ کو قرآن نے فائدہ پہنچانا بند کر دیا ہے تو خود سوچ لیں آپ لوگ کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ والوں، مسلمان تو کیا کافروں کو بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ کو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ بس توکل رب پہ کریں اور مانگیں، دیکھیں رب آپ کو کتنا عطا کرے گا۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ پاک کا ذکر بیان کریں گے، رب کی تسبیح کریں گے تو رب آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ اکبر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یعنی 11 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہو، جب آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، اللہ اکبر ادا ہو رہا ہو، آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگیں، رب سے فرمائیں، رب کریم سے ضد کریں۔ رب کریم کی بڑائی کو جب آپ بیان کریں گے اور دل ہی دل میں جب مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے گا۔ میرے رب کو تڑپنا بہت پسند ہے، میرے رب کو رونا بہت پسند ہے۔ آپ لوگ روئیں، اور نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو۔ دیکھیں اس نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ نبی ہم پر کتنا غفور و رحیم ہے، وہ کتنا ہم پر رحمان ہے، کتنا رعوف ہے۔ بس ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح سے مانگتے ہیں، کس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے اعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کہاں اور کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ جب پہلے اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے جو کہ 100% تمام مسلمانوں کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی۔ یہ صورت بچوں کی زبان پر رٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت کی اتنی قدر و قیمت ہے، اتنی فضیلت و برکت ہے کہ اس کے ہر زبر زیر پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ رب کریم کا ذکر الہی ہے جس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں رب کی بے نیازی بیان کی گئی، جس میں واضح ہے نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ کا نہیں۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائم صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ 11 بار اللہ اکبر پڑھنے میں اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ یہ عمل یا اللہ یا محمد کا ہے۔ ایک بار رب کریم کا جب نامی یا اللہ پڑھا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، اور جب یا محمد پڑھا جاتا ہے جو کہ رب کے پیارے محبوب کا نام ہے، جب رب اور رب کے پیارے محبوب کو پڑھا جاتا ہے، ان 2 ناموں کو ملا کر ایک زبان میں کر پڑھا جاتا ہے، ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے۔
जिस बंदे से रब राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया की कौन सी ताकत उससे उसकी कामयाबी को छीन सकती है। आज आप लोगों ने इस खास अमल को पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। जो तरीका मैं बताऊंगा उसके हिसाब से पढ़िएगा, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से या अल्लाह या मोहम्मद हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। पहले आपने अल्लाहु अकबर पढ़ा, फिर सूरतुल इखलास पढ़ी, अब या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा। अब आखिर में यानी चौथे नंबर पे जो अमल करना है वो अमल बहुत खास है। ये अल्लाह पाक की एक सिफ्त है या कहारू, लेकिन इसको पढ़ने का एक खास तरीका है। उस तरीके को समाप्त करें, इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी होगी। या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक बार हो गया, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 बार हो गया, या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग जब पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि रब का फजल क्या है। या कहारू का जो लफ्ज है, जो ये रब की सिफ्त है, लोग इससे डरते हैं कि या कहार यानी कि एक कहर ढाने वाले, एक कहर ढाने वाले, कहर देने वाले। अल्लाह वालों, ये जो सिफ्त है या कहार, ये अल्लाह पाक ने मुनाफिकों के लिए बनाई है। ये सिफ्त रब की काफिरों के लिए है, हमारे लिए तो इस सिफ्त के अंदर भी अल्लाह पाक की रहमत है। क्योंकि जो बंदा या कहारू पढ़ता है, सारे शैतानी असरार उसके ऊपर से जल जाते हैं, तमाम रुकावटें बंदिशें जल जाती हैं और उसके काम जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने चौथे नंबर पे या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 70 बार 70 टाइम्स पढ़ना है, सिर्फ 70 बार पढ़ा जाएगा। और आप लोग या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें वो इसके साथ पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आप लोग एक बार फिर वजीफा समाप्त कर लें, किस तरीके से करना है। पहले नंबर पे अल्लाहु अकबर पढ़ा, दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास, तीसरे नंबर पे या अल्लाह या मोहम्मद और चौथे नंबर पे या कहारू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल आखिर कम से कम 3 बार तो दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। अल्लाह पाक आप सबका हमेशा हामी और नासिर रहे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमाए, आपके मामलात में बेहतरी आए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।